بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیٹا جی پڑھو نا عبارت تو عبارت پڑھنا اور سنانا تو راتی ہے کہ قانون ہر مدہ زائدہ کے واقع ہوئے وچ مفرد اے مکبر وچ تو بعد اسم لکھلا مفرد تو پہلا وچ اسم مفرد مکبر دے وچ اسم چلو جی ہر مدہ زائدہ کے واقع ہوئے وچ اسم مفرد مکبر دے دوئی جا وقت بنا کرنے جمع اقصا اتے تصغیر دے اس نو نال واو مفتوحہ دے بدل کرندے ہیں وجوباً. یہ ہے قانون کی عبارت. قانون نمبر 1 ہر مدہ زائدہ جے واقع ہووے وچ اسم مفرد مکبر دے دوئی جا وقت بنا کرنے جمع اقصا آتے تصغیر دے اس نو نال واو مفتوحہ دے بدل کریندے ہیں وجوباً. یہ جی میں لفظ سنایا نے نا ان جنہاں نو پکاونا جی مہربانی جی بلا اچھا جی سر بترا کھولو. مطالعہ کیتا جی کہ کوئی نہیں. چند ایک تمیدی مقدمے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے شروع قوانین اگلے صفحے پر مطلب آ رہا ہے نا. آئندہ ہر قانون کی صرف فارسی عبارت بنی ہوگی اور مطلب ہوگا. یہ پہلے قانون میں تھوڑی سی وضاحت ہے. بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذرا سمجھ لیں مطلب بعد میں آتا ہے. وہ مطلب میں مثال دیں گے مثال پر قانون جاری کریں گے وہ ساری بات آئے گی. صرف ایک مسئلہ یاد رکھیں دیکھیں جو قوانین بیان ہوں گے نا جی قوانین کہ جب فلاں کلمہ اس طرح ہو اس طرح ہو جہاں ہے آئے نا اس کو کہتے ہیں وجودی شرط. کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس شرط کا پایا جانا. اس طرح نہ ہو اس کو کہیں گے عدمی شرط. کیا کہیں گے؟ تو قانون کے اندر جو شرطیں ہوں گی وہ کبھی صرف وجودی ہوتی ہیں کبھی وجودی بھی ہوتی ہیں اور عدمی بھی ہوتی ہیں. اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. وہ دو تین قانون پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. یعنی اس طرح ہو کلمہ جب اس طرح ہو تو یہ کیا ہے؟ اس طرح نہ ہو یہ عدمی شرط. وجودی شرط اور عدمی یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں. کون سی؟ وجودی شرط کا کیا مطلب ہے کہ یہ شے اس میں پائی جائے. عدمی شرط کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسئلہ سمجھ لیا ہے. وجودی شرط اور اس صرف دی ساری کتابیں کم دیں گے بلکہ نحو وچ بھی کہ یہ شے ہو کلمہ اس طرح ہو تو یہ کریں گے. یہ اس طرح ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شرطیں جس کلمے میں شرطیں پائی جائیں گی اس کی پہلے مثال بیان کریں گے. جیسے یہ کلمہ ہے وہ جو جس میں شرطیں پائی جائیں گی نا اس کو کہتے ہیں مطابقی مثال. کیا کہتے ہیں؟ بے قانون کے مطابق. کیا کہتے ہیں؟ بے مطابقی مثال. جس میں ساری شرطیں پائی جائیں گی اس کو
کیا کہیں گے؟ اچھا، جس میں شرطیں نہیں پائی جائیں گی، ایک یا دو یا ساری، وہ ساری مثالیں آئیں گی روزانہ انشاءاللہ، اس کو کہیں گے احترازی مثال. کیا کہیں گے؟ احتراز. فلاں نے بڑا اعتراض کیتا ہے، احتراز بچنا، پرہیز کرنا، یعنی اس پر قانون جاری نہیں کرنا. چونکہ اس میں شرط نہیں، اس لیے اس پر یہ قانون جاری نہیں کرنا. تو جس کلمے میں شرطیں پائی جائیں گی اس کو کیا کہیں گے؟ جس میں شرطیں نہ پائی جائیں اس کو کیا کہیں گے؟ احترازی مثال. تو یہ بھی ہر قانون میں مطابقی مثالیں بھی آیا کریں گی، اعتراضی مثالیں بھی آیا کریں گی. بس سمجھیا؟ اور پہلے قانون کی شرطیں سمجھنی ہوں گی ہر روز کہ وجودی شرطیں کون سی ہیں، عدمی شرطیں کون سی ہیں، پھر اس کی یہ مطابقی مثال ہے اور یہ اس کی اعتراضی مثال ہے. صرف 2-3 قانون، اس کے بعد بالکل واضح کوئی مسئلہ نہیں. بات سمجھی ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، دھیان کریں. یہ جو اس کی عبارت ہے نا، اس کا سر بدرحال کی، یہ نہیں پڑھنی ہے آپ نے، دھیان دینا ہے اس پہ. آپ کو میں نے یہ سمجھانی ہے، پھر آپ نے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور سنانا ہے. جی یہ قانون کے اندر ایک لفظ آ گیا ہے مدہ، آیا کہ کوئی نہیں؟ ایک لفظ ہے زیدہ، آیا؟ تو یہ ذرا مدہ کی زیدہ کی وضاحت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مدہ کی اور دھیان کریں. قانون وہ جو پنجابی آپ نے پڑھی اسی کی فارسی بنی ہوئی ہے. ہر مدہ زیدہ کے واقع شواہد در اسم دوم جا بوقت بنا کردن جمع اقصا و تصغیر آرا بواو مفتوحہ بدل کنند وجوبن. وہ پنجابی ہے اور یہ اس کی، یہ تو وہی بات ہے. اب چند ایک مسائل سمجھیں. لفظ قانون کا لغوی اور اصطلاحی معنی پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں. کس کا؟ تو قانون، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ یونانی یا سریانی زبان کا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ نہیں ہے. کیا کہ قانون جو ہے تو وہ کتاب تو ترجمہ کرنا کوئی سوکھی جی کتاب ہے بیٹا. بالکل جی، قانون زبانی پڑھنا ہے. قانون یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا. قانون یونانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. ایک مسئلہ، قانون کا لغت میں معنی ہے مستر کتاب. کیا معنی ہے اس کا؟ اے مستر ان سیگا کیے مزرابن اسم اعلیٰ. ہوں ترقی کا دور ہو گیا نا. اس تو پہلے اے کدھروں اے مطلب ہے کہ بھئی دھاگے بن کے نا، دھاگے جنیاں کاغذ تے لکیراں لانیاں نے جس انچ ادھی انچ 2 انچ لمبی، اس سائز دے جڑے سچے بنے سن تے دھاگے چھکے سن تے دھاگیاں اتنے رنگ لانا تے کاغذ رکھ کے تے او پھر او سچا اتنے انج کر کے رکھنا تے کاغذ تے لکیراں لگ گئیاں. ہوں ادھر ترقی کا دور ہے، لکیراں دلاندے نا کاپیاں تے، یہ ان کو لیکن چیز وہی ہے، لیکن ایک ترقی ہے جی. وہ جیڑی شے نال لکیراں لاندے سن نا کاغذاں اتنے، وہ لکیراں لانے دا آلہ ہویا کہ کوئی نہ جی ہیں، تے وہ 17 لان دا آلہ ہے. تے پھر ان دا کی بنے گا لفظ؟ کیا معنی؟ 17 لگانے کا آلہ جی. اے مطلب اصل قانون اس آلے کا نام تھا. قانون جس کے ذریعے کاغذ پر، اس کو کہتے ہیں مستر کتاب. کیا کہتے ہیں؟ کتاب دا مستری نہ بنا دے، مطلب یہ نسبت لا کے کہ مستری جی. صرفیوں کی، ناویوں کی، منطقیوں سب کی اصطلاح میں، کیونکہ اصطلاح ہوتی ہے جو ایک خاص علم کی بولی ہوتی ہے، اصطلاح میں قانون کس کو کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزیاتها. ایک قاعدہ کلیہ جو اپنے موضوع کی جمیع جزیات پر
مشتمل ہوتا ہے. پلے ککھ نہیں پینی, صرف ترجمہ تو کم از کم. قانون ایسے قاعدے کلیے کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کی جمیع جزیات پر شامل ہوتا ہے. آخم قانون ایسے قاعدے کلیے کو کہتے ہیں یہ بار بار 5-10 باری کنی باری یہ آئے گا قانون کی تعریف اگلی کتابوں میں, تو پھر وہ کہتا مثال دیں گے, ساری وضاحت آ جائے گی. پوچھتے کوئی آنکھوں نہ ہوں. قانون ایسے قاعدے کلیے کو کہتے ہیں جس میں نہ جو اپنے موضوع کے جمیع جزیات پر منطبق ہوتا ہے, یعنی شامل ہوتا ہے, جو اپنے موضوع کہ کے جزیات پر جمیع جزیات پر منطبق ہوتا ہے. لیکن نہیں جمیع یہ جزیات آخ بھائی. قانون ایسے قاعدے کلی کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کے جمیع جزیات کو شامل ہوتا ہے. جمیع جزیات کو شامل ہوتا ہے. پھر آخ قانون ایسے قاعدے کلی کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کے جمیع جزیات کو شامل ہوتا ہے. بلا قانون ایسے قاعدے کلیے کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کے جمیع جزیات پر منطبق ہوتا ہے. منطبق یعنی سچا آتا ہے, شامل ہوتا ہے. بچ لفظ لکھا ہے نا اللہ قاعدہ ایسا قاعدہ کلیہ جو منطبق ہے یعنی شامل ہے اللہ جمیع جزیات ہا, ایک گویا عبارت ہے اللہ جمیع جزیات موضوع ہا, اللہ جمیع جزیات موضوع ہا, اپنے موضوع کے جمیع جزیات پر شامل ہوتا ہے. کلو رسول صادق, کلو یہ قاعدہ کلیہ ہے. رسول کے جزیات کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا حضور علیہ السلام سمیت. تو یہ جو قاعدہ کلیہ ہے کون سا؟ کلو رسول صادق, یہ کلیہ اس میں جو موضوع ہے کون؟ رسول. اس کے جو جزیات ہیں ان سب کو یہ شامل ہے کہ ہر فرد کیا ہے, اے مطلب ہے کہ قانون ایسے قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں, قانون ایسے قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کے جمیع جزیات پر منطبق ہوتا ہے, یعنی جمیع جزیات کو شامل ہوتا ہے. گل سمجھیے. اچھا جی, ابھی جو آپ قانون پڑھ لیں گے کہ جو بھی مدہ ہو جس کے اندر یہ شرطیں ہوں, جب اس اسم کی جمع اقسا یا تصغیر بنائیں گے تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا ہے. تو اب آپ جب قانون پڑھ لیں گے تو کلام عرب میں جتنی بھی مثالیں ہیں جن میں مدہ ہو ان شرطوں والا, جب بھی اس کی جمع اقسا یا تصغیر بنائیں گے تو اس پر یہ کلیہ جاری ہو جائے گا. کون سا؟ اس کو واو مفتوحہ سے, وہ تو اگیار ہے نا, اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا ہے. جی گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ جڑے قوانین بنتے ہیں, قوانین چلیا جڑے اعتراض ہوندا ہے, اعتراض کیڑی گل تے ہوندا ہے کہ ہمارے ملک کا انا قانون ہے. کیا مطلب ہے کہ غریبوں پر تو جاری ہوتا ہے, امیروں پر نہیں ہوتا. یہ سوال کیوں ہے کہ وہ قاعدہ اپنے جمیع جزیات کو شامل, بعض کو شامل ہے تو بعض کو, اس واسطے سوال ہوا ہے نا کہ قانون تو وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے یکساں ہو. کیا مطلب ہے بس سارے افراد تے سچا ہوئے, سارے افراد نو شامل ہوئے جی, تاہے تو کلیہ بنتا ہے. ہم گل سمجھی جی. تو قانون اس قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کے جمیع جزیات پر منطبق ہوتا ہے, شامل ہوتا ہے. یعنی اس قاعدے کلیے وچ جڑا موضوع ہے, ظاہر جڑا قاعدہ کلیہ وہ قضیہ ہوندا ہے, ان دے وچ جڑا موضوع ہے وہ کلی ہے, ان دے جننے افراد نے وہ جڑا حکم لایا ہے نا کلی تے, وہ حکم ہر فرد تے لگنا ہے. جی اے مطلب ہے موضوع جو کلی ہوئے تے حکم کلی دے افراد تے ہوئے تے ہوئے موجبہ کلیہ تے ہر فرد تے حکم لگا کہ نہیں. یہ جمیع جزیات منطبق ہونا ہے. جی کمال ہے جی, سمجھی گل. تو قانون ایسے قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں جو
اپنے موضوع کے جمی جزیات پر اے دیکھو تسا کلیہ بنایا کلو انسان حیوان کلو میں زید کو سامنے کھڑا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ انسان کا فرد ہے آپ کہیں گے لہذا یہ حیوان ہے میں عمر کو لا کر کھڑا کرتا ہوں یہ بھی انسان کا فرد ہے آپ کہیں گے لہذا یہ بھی حیوان ہے میں بکر کو لا کر کھڑا کرتا ہوں یہ انسان کا فرد ہے آپ کہیں گے لہذا حیوان ہے میں کروڑ بندہ واری واری لا کے پیش کرا میں کہوں کہ یہ انسان کا فرد ہے تو آپ اس پر حکم جاری کرتے جائیں گے کہ نہیں کون سا مطلب ہے ان کو سمجھ آئے گا کوئی نہیں تو قانون ایسا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس قاعدے کلیے میں جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع کے جتنے جزیات ہوتے ہیں اس قاعدے کلیہ کے محمول کا حکم ہر جزی کے لیے ہوتا ہے ہر جزی کے لیے ہوتا ہے مطلب ہے یار کمال ہے جی گل سمجھیا قاعدہ کلیہ جو منطبق ہوتا ہے شامل ہوتا ہے اپنے ہاتھ امانہ کرنا ہے اب موضوع امانہ کرنا ہے اپنے موضوع کے جمی جزیات پر سمجھا گے جی قانون کا لغوی معنی بھی آ گیا اور پکونا تو تینا کس دی نہیں وہ تا وہ پھر قانون تے نا جی بعض اکثریہ ہوندے نے بعض کلیہ ہوندے نے وہ وکری صورت ہے جی وہ وکری صورت ہے کہ قانون یا اکثریہ لہذا اس میں سے مستثنا ہو سکتے ہیں جی کچھ عقلی مستثنا ہوتے ہیں کچھ پھر وہ دلائل کے ذریعے مستثنا ہوتے ہیں وہ اس طرح کر کے ہے جی تو یعنی صرف ایک قانون کی تعریف کیتی ہے جی باقی جڑا مستثنا ہونا ہے اس پہ پھر ایک بکری دلیل ہوندی بھی اس کو اس قانون سے کیوں مستثنا کیا جا رہا ہے وہ اپنے دلائل ہیں جی اچھا جی تو باقی تم دسیا کہ صرف ناف دے قوانین یہ اکثر یہ ہیں جی کیونکہ زبان پہلے ہے قوانین بعد میں بنے ہیں کثرت کو دیکھ کر قانون بنا دیا ہے اور اس کے خلاف بھی مثالیں آتی ہیں اس لیے ان کو درمیان میں کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے اکثر قوانین میں قانون بیان کرنے کے بعد کہیں گے لیکن بھی یہ لفظ اس پر یہ قانون کی شرطیں اس میں موجود ہیں لیکن جاری نہیں ہوتا لہذا یہ شاذ ہے جی یہ بیان کریں گے صرف میں جی یہ تو صرف قانون کی ایک اصطلاحی معنی بیان ہو رہا ہے جی اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو مدہ کون ہوتا ہے حرف علت کون ہوتا ہے اور حرف لین کون ہوتا ہے اس کی وضاحت سمجھے جی مدہ کون ہوتا ہے مدہ یہ ہوتا ہے حرف علت ساکن حرکت ما قبل کی موافق حرف علت ساکن ما قبل کی حرکت اس کے اس کو کیا کہتے ہیں واو کے موافق کیا ہے ضمہ کون پتر جی ضمہ اور یا کے موافق اور الف کے موافق فتح واو یا ساکن ہو ما قبل ضمہ کسرہ نہ ہو پڑھی جا سکتی ہیں او اے لیکن الف ایسا ہے کہ اگر ما قبل فتح نہ ہو تو یہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا جی تینوں کی مثال دیکھیں الف کی مثال زاربن میں جو الف ہے یہ کیا ہے اچھی بولنا تو مارن میں جو واو ہے یہ کیا ہے زیرابن میں جو یا ہے یہ کیا ہے پہلا مسئلہ آ گیا کہ مدہ حرف علت ہی کو مدہ کہتے ہیں لیکن کس وقت جب حرف علت ساکن ہو اور ما قبل کی حرکت اس کے تو اس وقت حرف علت کو کیا کہتے ہیں تو مدہ ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں حرف علت کا ساکن ہونا شرط ہے اور ما قبل کی حرکت کا موافق ہونا شرط ہے اچھا جی تے حرف علت کہتے ہیں کہ وہ کل تین ہیں حرف علت تین ہے کیونکہ پیچھے آگے نا حرف علت تین ہے واو الف یا تو ان کے نام بھی تین ہیں حرف علت تین ہے تو نام بھی تین ہے ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں حروف لین بھی کہتے ہیں حروف مدہ بھی کہتے ہیں ان کو پکونے نہیں کو بار بار آدھا رہنا جی حروف علت حروف لین حروف مدہ اچھا جی
ان کو حروف علت کس وقت کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ واو الف یا یہ علت ان کا نام ہر تینوں حالتوں کو شامل ہے، خواہ یہ ساکن ہوں خواہ متحرک ہوں، پھر ساکن ہو حرکت ما قبل کی ان کے موافق ہو یا موافق نہ ہو۔ واو الف یا ان کا عام نام یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ علت ہے۔ لین کب ہوتے ہیں حروف علت؟ لین اس وقت ہوتے ہیں کہ حرف علت ساکن ہو، خواہ ما قبل کی حرکت موافق ہو یا نہ ہو، لیکن کیا ہو؟ اس وقت ان کو لین کہتے ہیں۔ مدہ کس وقت کہتے ہیں؟ جب ایک اور شرط بڑھ جائے، حرف علت ساکن بھی ہو، ما قبل کی حرکت اس کی جنس سے ہو، ما قبل کی حرکت اس کی جنس سے ہو۔ تو یہ دیکھیں زاربن کا جو الف ہے، اور پیچھے پڑھے مثال زاربتن کا الف، یہ حرف علت بھی ہے، یہ لین بھی ہے اور مدہ بھی ہے، کہ کوئی نہیں، ساری تینوں کی تعریف سچی آ رہی ہے۔ تو مارن کی واو حرف علت بھی ہے اور زیرابن کی یا مدہ بھی ہے۔ یومن کی واو مدہ نہیں ہے جی، گل سمجھیے۔ اور اچھا جی، یہ یومن کی جو یا ہے یہ صرف حرف علت ہے، نہ لین ہے نہ انج کر کے نا یہ دیہڑی تھوڑے جو 5-7 مثالاں ذہن چ لیاونیاں نے جی، سمجھو نہیں ہے کہ ساکن بھی ہو، ما قبل کی حرکت موافق بھی ہو، تو یہ تینوں ہے، علت بھی ہے، لین بھی ہے اور مدہ بھی ہے۔ ساکن ہو، ما قبل کی حرکت موافق نہ ہو تو یہ صرف 2 ہے، علت بھی ہے اور اگر خود متحرک ہو تو یہ صرف ایک ہے، کیا؟ علت ہے، نہ لین ہے نہ، کل سمجھیے۔ تو جو مدہ ہوگا اس میں دونوں جمع ہوں گے، جو لین ہوگا اس میں 1-2 جمع ہوں گے، تو جو علت ہوگا یعنی مطلب ہے کہ اگر متحرک ہے تو صرف اس کو حرف علت کہیں گے، نہ لین کہیں گے نہ اس کو، کل سمجھے ہو؟ مہربانی پکاؤنیاں نے گلاں بچے ہو۔ اچھا جی، یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب 1-2 سوال جواب ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب تے دھیان رکھے، سوکھی جی ہے بالکل، او بہن اتوں ویکھ ادھروں، اگر کسے تے میں تیرے نال تو دے ول ویکھ جی، اگر کسے سوال کو نت ایک گل آ گئی کیڑی کہ قانون دا لغوی معنی تے اصطلاحی معنی، تے پھر حرف علت نے 3 واو الف یا تے انہاں دے نام ہی نے 3، کیڑا؟ علت تے لین تے مدہ، علت لین تے مدہ۔ مدہ کدوں ہوندے نے، لین کدوں ہوندے نے، علت کدوں ہوندے نے؟ اجی ہن دسیے گل، کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اگوں تہاڈے کان چ پیندی پئی اے، او بہن جی اے اگوں مثالاں ہونیاں نے تے اے دسنا کہ یہ لین ہے، یہ مدہ ہے، تو پھر سمجھ کو نہیں آنی بھی استاد جی او کیوں ہونا جی۔ ہن مہربانی کرو، چاہے نہیں سمجھ آئی تو بولو چا۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں، تو جواب یہ ہے۔ کیا سوال ہے؟ بولنا جلدی کر، باری کیا پڑھی؟ تو پڑھی ہے، چل تو پڑھ، تو پنجویں چ فرسٹ آیا سے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں، جواب علت لغت میں بیماری کو کہتے ہیں، اور بیماری کے وقت میں بیمار کی زبان سے یہ حروف صادر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حرف علت کہتے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ جواب علت لغت میں بیماری کو کہتے ہیں اور بیماری کے وقت میں بیمار کے منہ سے یہ حروف صادر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اے سوال جواب ہے جی۔ مثال اس شاعر کے اس قول میں گفتہ جڑا شاعر دا شعر انہوں نے پڑھایا سی جی،
حرف علت نام کردند واو الف یارا ہر کے را درد رسد لا چار گوید ہائے حکو بے جی. ایک جواب. دوسرا جواب یا اس مناسبت سے ان حرفوں کو حرف علت کہتے ہیں کہ یا اس مناسبت سے ان تین کو حرف علت کہتے ہیں. کون تین؟ اس مناسبت سے ان کو علت کہتے ہیں کہ جس طرح بیمار بیماری کی وجہ سے متغیر اور متبدل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ حرف بھی ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. حالت تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کو علت کہہ دیتے ہیں. دوسرا جواب کی دیتا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ بے ان کو حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ بیماری کے وقت بیماری کی وجہ سے بیمار چونکہ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ پیلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اٹھنے کو لاچار ہو گیا، تو یہ حرف بھی آگے قوانین آ رہے ہیں کہ یہ حرف بھی بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت پر نہیں رہتے. تو حالت بدل گئی نا، حالت بدلنے کی مناسبت سے کیا کہہ دیا ان کو؟ حروف علت. ہاں 10 کا پڑھا. دوسری مناسبت یہ ہے کہ مناسبت کو نہیں، دوسرا جواب یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ بیماری کے وقت بیمار متغیر ہو جاتا ہے ہے اور یہ حروف بھی بدلتے رہتے ہیں، اس لیے چونکہ ان کی ایک حالت نہ رہی لہذا ان کو حروف علت کہہ دیں. اور دارگل کو پوچھے کہ حروف علت کو حروف علت کیوں کہتے ہیں تو ہی کر چڑے جی. یہ دو جواب نے جڑے دیتے ہیں جی. ایک یہ کہ بیمار کے منہ سے نکلتے ہیں، اس مناسبت سے علت کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ بیمار کی طرح یہ بدل جاتے ہیں، متغیر ہوتے ہیں. ایک سوال جواب آ گیا. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حرف لین کو حرف لین کیوں کہتے ہیں؟ جواب کی سوال ہے. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حرف لین کو حرف لین کیوں یعنی ان کو لین کیوں کہتے ہیں؟ جواب لین کا لغوی معنی ہے نرم اور کمزور، اور یہ حرف بھی نرم اور کمزور ہوتے ہیں. کب؟ ادا کرنے کے وقت میں. یہ یومن میں جو واو ہے یہ پڑھن لگے کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ مالک یوم الدین میں یا پڑھن لگے کوئی جدوں یہ ساکن ہون تے پڑھنے آسان ہے کہ کوئی نہیں. تو چونکہ یہ نرم ہوتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ لین کہتے ہیں. تو لین کا معنی نرم. کی جواب ہے؟ جواب لین کا لغت میں معنی نرم اور کمزور. تو چونکہ یہ حرف بھی چونکہ یہ پتہ ہے لین کدوں ہوندے نے؟ جدوں ساکن ہوندے نے کہ کوئی نہیں بھول گئی گل. ہاں تو جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو پڑھنے میں یہ بالکل نرم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف لین بھی کہہ دیتے ہیں جی. اچھا جی اگے جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ تیسرا سوال. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ مدہ کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب یہ ساکن ہو ما قبل ان کی حرکت ان کے موافق ہو، پڑھا کہ کوئی نہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں ان کو؟ تو ان کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا سوال کیے؟ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ مدہ کو مدہ کیوں کہتے ہیں، یعنی ان تینوں کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ ان تینوں کو واو الف یا کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ مدہ کا لغوی معنی ہے کھینچنا. کیا معنی ہے؟ اور یہ جو حروف ہیں یہ بھی زبر زیر پیش کھینچنے سے پیدا ہو جاتے ہیں. زبر کو کھینچیں الف نکل آتا ہے، پیش کو کھینچیں واو نکل آتی ہے، کسرے کو کھینچیں یا نکل آتی ہے. تو چونکہ کھینچنے سے یہ پیدا ہو جاتے ہیں اس مناسبت سے ان کو کیا کہہ دیا؟ مدہ. ہے مطلب ہے کیا جواب مدہ کو مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدہ کا لغوی معنی ہے کھینچنا. مدہ کا لغوی معنی ہے کھینچنا. تو یہ حروف بھی حرکتوں کو کھینچنے سے نکل آتے ہیں، یہ حروف بھی حرکتوں کو کھینچنے سے نکل آتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو
مدہ کہتے ہیں. اب ان کے جو 3 نام ہیں ان کی وجہ بیان کی ہے کہ واو الف یا کو حرف علت کیوں کہتے ہیں, ان کو حروف لین کیوں کہتے ہیں, ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں, یہ وجہ بیان کی ہے. جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں. مثلا بھائی ضربتا کی تا کو کھینچے تو کیا بن جائے گا؟ ضربتے کی تے کو کھینچیں, ضربتوں کی پیش کو کھینچیں تو اے واو الف یا نکل آئے کہ کوئی نہ نکل آئے. جی گل مکی. جی مسئلہ نمبر دوجا اتو تک دا آ گیا مدہ. بھی انہاں دے 3 نا نے, علت تے ایک باس مک گئی, دوجی باس. لفظ آیا تھا زائدہ قانون کے اندر کہ کوئی نہیں آیا مدہ زائدہ. زائدہ کی وضاحت کرتے ہیں. زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جس دا پہ پڑھ کر بڑا کوئی عبارت ہے جو تمہیں پہنچا وہاں. ہاں اکھا کھول کے ذرا جاگ کے. زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو. کیا کہ زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو. گل ختم ہو گئی. جی اس قانون کے اندر 2 لفظ آئے ہیں, ایک جمع اقساں آئی ہے اور ایک تصغیر آئی ہے. آئے کہ کون 2 لفظ کون؟ اب ان دونوں کے بنانے کا طریقہ سیکھیں. عرصہ ہوگا تو وعدہ دے رہا کہ طریقہ انکار ہے, طریقہ انکار ہے. کر لو نا, کر راجو اسپیکر کھول دو. گل سمجھی نا کہ جمع اقساں اور طریقہ کیا ہے. یہ طریقہ سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ قانون سمجھ آئے گا. گل سمجھیے اور دھیان فرماؤ. جمع اقساں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جمع اقساں اسموں سے بنتی ہے, فعلوں سے حرفوں سے نہیں بنتی. کن سے بنتی ہے؟ جمع اقساں بھی اسموں سے بنتی ہے, تصغیر بھی اسموں کی آتی ہے. پڑھ چکے ہو نحمیر کے اندر کہ مصغر ہونا کس کی نشانی ہے؟ دھیان کریں. پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جمع اقساں اس اسم سے نہیں بن سکتی جس اسم کے 3 حرف ہوں. جمع اقساں اس سے جمع اقساں کم از کم جمع اقساں بنانے کے لیے اسم کے اندر 4 حرف ہونے چاہیے. کتنے؟ 4 ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں, جتنے ہو جائیں, لیکن 3 حرفوں والے. اب جمع اقساں بنانے کا طریقہ سنیں. ادھر کتاب نو چھڑ تو زبانی پڑھ پھر بچوں ویندا رہے. آپ جس اسم کی جمع اقساں بنا رہے ہیں اس کے کم از کم کتنے حرف ہونے چاہیے؟ جمع اقساں یوں بنتی ہے, جس اسم کی جمع اقساں بنانے لگے ہیں اس کے پہلے حرف کو اور دوسرے حرف کو دونوں کو فتح دینا ہے. اگر پہلے ہے تو فابے ہا, جے نہیں تے دینا ہے. سمجھ آئیے؟ جمع اقساں جس اسم کی مولی ساجد میں بول رہا ہوں ہے میں جمع اقساں جس اسم کی بنانی ہو, جمع اقساں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو اور دوسرے حرف کو فتح دینا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ دوسرے حرف کے بعد الف لانا ہے جس الف کا نام ہے الف جمع اقساں. الف یہ الف لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بس سمجھیے. اگر 4 حرف تھے کل تو اب الف کے بعد کتنے بچیں گے؟ کیونکہ 2 تو شروع میں آ گئے جن پر دونوں پر کیا ہے؟ اب 2 باقی ہیں. جو الف کے بعد آیا ہے نا 2 میں سے جو باقی بچ گئے اس کو کسرہ دینا ہے خام خواہ. اگر پہلے کسرہ ہے تو ان کی قسمت چنگی, نہیں تو اس کو. اور جو دوسرا ہے وہ محلِ اعراب ہے. کیا ہے؟ تو محلِ اعراب تو عامل کے تابع ہوتا ہے, وہ ہمارے پڑھنے کے تابع نہیں ہوتا. جس قسم کا عامل ہوگا اس کا اسی قسم کی حرکت ہوگی. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اگر کتنے حرف ہوں؟ پاک شابہ.
جس اسم جمع اقسام بنانے کا طریقہ یہ ہے، جمع اقسام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس اسم کی جمع اقسام بنانی ہے، جس اسم کی جمع پہلی بات تو ذہن میں رہے کہ 3 حرفوں والے اسم سے جمع اقسام نہیں بن سکتی. شاباش. جس اسم کی جمع اقسام بنانی ہے اس کے پہلے اور دوسرے حرف کو فتح دینا ہے، دینی ہے، اور دوسرے حرف کے بعد تیسرے حرف سے پہلے وچ دوسرے حرف کے بعد تیسرے حرف سے پہلے الف لانا ہے. جس الف کا نام ہے الف جمع اقسام. جس الف کا کیا نام ہے؟ اور جی بنائیاں میں بار بار پڑھ دے رہے ہو، الف جمع اقسام لانا ہے. الف جمع اقسام لانا ہے. پھر اس کے بعد حرف کو اگر اسم کے کل کتنے حرف تھے جو پہلی صورت سنا رہا ہوں آپ کو؟ 4. تب پیچھے کتنے بچ گئے ہیں؟ 2. تو کیا کرنا ہے؟ 2 میں سے جو پہلا ہے، 2 میں سے جو پہلا یعنی جو الف کے بعد آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے. اور جو دوسرا ہے یعنی چوتھا ہے، وہ محلے اعراب لہذا اس کا اپنا اعراب جو ہوگا عمل کے مطابق وہ ہوگا، اس میں کوئی آخ بھی تم ہی. مزرابن کی بنایا جمع اقسام. مزرابن کی مزرابن کی بنائیں. سمجھ کو نہیں سوارے. اور مروچا میم اور دعات کو فتح دینا ہے. میم اور دعات کو فتح دینا ہے. ان کے بعد الف علامت جمع اقسام لانی ہے. تو کیا بن گیا؟ مز سے مزا. ماں بعد 2 حرف ہیں، ان میں سے پہلا کون ہے؟ اس کو کیا دینا ہے؟ تو باں کا اعتبار نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ مضربن کی بنا جمع اقسام. مضربن کی میم اور میم پر پہلے فتح ہے، میم پر پہلے فتح ہے، دعات کو فتح دینا ہے. دعات کو فتح دینا ہے. تیسری جگہ تیسری جگہ الف علامت جمع اقسام کی لانی ہے اور اس کے بعد را کو کسرہ دینی ہے. مضربن کسرہ پہلے موجود ہے، کسرہ پہلے موجود ہے تو کیا بن گیا؟ مزارب ہو گیا. جو مزاربو مزارب پورا بن گیا جی. مزاربو. منصارن کی بنا جمع اقسام. منصارن میم کو فتح دیا جو پہلے فتح ہے. میم کا پہلے فتح ہے اور نون کو فتح دیا. تیسری جگہ علامت جمع اقسام کی الف علامت. وہ علامت کیڑی شے ہے؟ بے نظیر ہو. الف علامت جمع اقسام کی لائے تو کیا بن گیا؟ منا. منا. الف کے بعد جو حرف آیا ہے الف کے بعد جو حرف آیا ہے اس کو کسرہ دیا تو کیا بن گیا؟ منا سے. تو آخری دوسرا جو ہے وہ محلے راب ہے جی. تو کیا بنا؟ منصرن سے مناصرو. از رابو سے بنائے. از رابو سے. الف اور دعات کو فتح دیا. ذات کو فتح دیا. دینے کا مطلب جس پر ہے وہ بافابے ہاں. اور تیسری جگہ تیسری جگہ الف علامت جمع اقسام کی لائے تو عذاب بن گیا. ماں بعد 2 حرف ہیں، ان میں سے پہلا مفتوح اس کو کسرہ دیا پہلا مفتوح ہے اس کو کسرہ دیا تو کیا بن گیا؟ ازارے. آگے محلے راب ہے تو کیا بن گیا؟ ہزارے ازاریبو. کمال ہو گئی یار، چنگی گل ہے یار. مزرابتن سے بنا. میم کو فتح دیا. اے اول سا میم نہ دونوں نہ للا میں کرنا. مزرابتن سے میم اور دعات کو، میم اور ذات کو فتح دیا. کیونکہ پہلے دونوں نے فتح دینا ہے. باجیا میم اور ذات کو فتح دیا. اور تیسری جگہ علامت الف پھر علامت. الف نہیں بولتا جی، کوئی ملج کو خرابی تو نہیں. الف علامت جمع اقسام کی لائے تو مزا ہو گیا. اور ماں بعد را کو کسرہ دیا. را کو کسرہ دیا. اب ماں بعد آگے پھر 2 ہیں، با بھی اور تا بھی ہے، تو تا کو حذف کرنا ہے. پڑھ چکے ہو کیونکہ ہم جمع بنا رہے ہیں. اور تا کس کی نشانی ہے؟ تانیث کی. تانیث کی. اور واحدہ کی نشانی ہے. ہم جمع بنا رہے ہیں. بنائیاں میں کو 70 باری لفظ آیا ہے جی. تو کیا بن گیا؟ مزارب. مزاریبو بن گیا. مزاریبو. زاربن کی بنائیں. اس پر یہ قانون جاری ہونا ہے وہی مدے والا، کس کو واو سے بدلانا ہے. بدلا کر بنا. ذات کو فتح دیا وہ تو پہلے ہی ہے نا. اور الف کو واو مفتوحہ بنایا. الف کو واو مفتوحہ بنایا. کیا بن گیا؟ زاوا. زوا.
اب آگے اس کے بعد الف علامت جمع اقصا کی لائے تو زوا بن گیا. ما بعد کسرہ پہلے ہی موجود ہے اور آخر میں محل اعراب ہے. کیا بن گیا؟ زواربو. زواربو. تو یہ طریقہ جو پڑھا ابھی کیا بلا کہ اول اور ثانی کو تیسری جگہ بس. اگر ما بعد دو حرف ہیں تو پہلے کو دوسرے کا کیونکہ وہ. اگر آپ نے جمع اقسام بنائی ایسے اسم سے جس کے 5 حرف ہیں جس کے 5 حرف ہیں تو شروع میں تو وہی کریں گے اول اور ثانی کو اور ما بعد کو بس. اب اس کے بعد پھر 2 بچ گئے ہیں. کنی بچے 2؟ ان میں سے جو پہلا ہے جو الف کے بعد والے کو کسرہ دے کر جو باقی 2 بچے ان میں سے جو پہلا ہے اس کو یا ساکنہ بنانا ہے. اس کو کیا بنانا ہے؟ یا ساکنہ بنانا ہے. اور آخری کا کیونکہ وہ محل اعراب ہے. اگر الف علامت جمع اقصا کے بعد کتنے حرف ہوں؟ 3 ہوں تو پہلے کو دوسرے کو مزرابن کتنے حرف ہیں؟ 5. بنا میم اور ضاد کو فتح دیا. اس کے بعد الف علامت جمع تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائے تو مزا بن گیا. اس کے بعد را کو کسرہ دیا. اس کے بعد کون ہے؟ کون ہے بعد میں؟ نہ را کو کسرہ دیا. را کے بعد کون تھا؟ مزرابن میں. اس کو یا ساکنہ بنایا تو کیا بن گیا؟ مزاری. آخری محل اعراب ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے مزاری کو بن گیا. مزاری کو مزروبن سے بنائے. مزروبن کتنے حرف ہیں؟ 5. بناؤ. میم اور ضاد کو فتح دیا. تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائے. را کو کسرہ دیا تو مزار. ما بعد کون ہے؟ ما بعد واو ہے. اس کو یا ساکنہ بنایا تو مزاری بن گیا. تو ما بعد محل اعراب ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے تو مزاری کو بن گیا. سمجھائیے. مضروبتن سے بنائیں. مضروبتن میم اور ضاد کو فتح دیا. تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائے اور را کو کسرہ دیا اور واو کو یا ساکنہ بنایا تو مزاری بن گیا. ما بعد کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ محل اعراب ہے تو مزاری کو بن گیا. گل سمجھیے. تو جمع اقصا جب بنائے نا طریقہ یہی ہے کہ اول اور ثانی کو تیسری جگہ ما بعد کو کسرہ دینا ہے. اس کے بعد اگر ایک حرف ہے تو اعتبار نہیں. اگر 2 ہیں تو ما بعد والے کو کسرہ دے کر دوسری یا ساکنہ ہوگی. بات سمجھیے. تو آخر کو محل اعراب ہے اس کا اعتبار نہیں. ہوں اس میں دیکھ ترجمہ کر کے سنانا. علامت جمع اقصا کی یہ ہے کہ حرف اول و ثانی ہر دونوں مفتوح ہوتے ہیں. تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا لاتے ہیں. ما بعد علامت جمع اقصا کے ایک حرف نہیں ہوتا. 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں. یہ تو کی سمجھ آئے جی 3 حرفاں والے جمع اقصا لہذا راجولن دی مطلب ہے. اگر 2 ہوں الف علامت جمع اقصا کے بعد اگر 2 حرف ہوں تو اول مکسور ہوگا دوسرے کا اعتبار نہیں ہے. جیسے زواریبو بنا. کس سے؟ زاربن سے. کس سے؟ اگر 3 حرف ہوں کس کے بعد؟ اگر 3 ہوں تو 3 میں سے اول جو الف علامت جمع اقصا کے بعد آئے گا اول مکسور، ثانی یا ساکن، تیسرے کا اعتبار نہیں. جیسے مزاریبو. مزرابن سے بھی مزاریبو، مضروبن سے بھی مزاریبو، مضروباتن سے بھی مزاریبو.
گل ختم ہو گئی. گل ہوں ایک تو سوال جواب سمجھو. اے جڑا قانون پڑھیا ہے نا، اس قانون تے سوال کیڑا قانون کہ جمع اقسام بنانے کا طریقہ یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے بعد ایک حرف نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ شما گفتہ تم نے کہا ہے ما بعد الف علامت جمع اقسا کے ایک حرف نہیں ہوگا. سوال ہے کہ لفظ ہے دابتن، کون؟ شد نال وما من دابتن، پڑھیا کہ کوئی نہیں جی؟ دال اور الف، اب دال پہلے مفتوح ہے اور الف کو واو مفتوحہ سے بدلایا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ الف علامت. پھر میرے منہ پر دیکھ لیں جی، الف علامت جمع اقسا کی لائے تو کیا بن گیا؟ دوا. تا کو حذف کیا چونکہ واحد کی ہے تو بن جاتا ہے دواب. کیا بن جاتا ہے؟ اس پر سوال ہے کہ الف علامت جمع اقسا کے بعد ایک حرف آیا ہے جی، کیا ہے؟ کون؟ با مشدد. جواب نظر آئی بات؟ کوئی نہیں. جواب یہ ہے کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، کیونکہ ہر حرف مشدد، کیونکہ جو کہ حرف مشدد ہوتا ہے اصل میں دو ہوتے ہیں. ترجمہ پہ کر کے دستا میں ساری گل بھی سمجھ آوے. دو ہوتے ہیں، ایک نہیں ہے. لہذا یہ اصل میں ہے دوابیبو. کیا ہے؟ تو یہ دو حرف ایک جنس کے ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے ہیں. پہلے کی حرکت کو گرایا، پھر اول کو ساکن، اول ساکن تو نہ دیکھی پر باغ دیکھ لا کون ختم آ گئے. اول ساکن ثانی متحرک، اول کو ثانی میں ادغام کیا تو دوابو بن گیا. اور سمجھ آئے جی کہ کوئی نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب آ گیا. تو جو مشدد ہوتا ہے وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک نہیں. اصل میں یہ کیا ہے؟ دوابیبو ہے. پھر ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ دوابو بن گیا. گل ختم ہو گئی. یہ جمع اقسام بنانے کا طریقہ آ گیا اور ایک سوال جواب بھی آ گیا. آگے چل. علامت جمع نظر آ رہی ہوں پیچھے کی؟ علامت تصغیر چیست. تصغیر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی اسم کی جس اسم کی تصغیر بنائے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکبر. کیا کہتے ہیں؟ جس کی تصغیر بنانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنو، جس اسم کی آپ نے تصغیر بنانی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ 3 حرف ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، جتنے بھی ہوں تصغیر بڑھ سکتی ہے. بات سمجھیے؟ سن، تصغیر بنانے کا قانون یہ ہے کہ جس اسم کی آپ تصغیر بنانا چاہتے ہیں اس کے پہلے حرف کو ضمہ دینا ہے، ثانی کو فتح دینا ہے. پہلے حرف کو ضمہ دینا ہے، ثانی کو فتح دینا ہے. ثانی کے بعد یا ساکنہ علامت تصغیر کی لانی ہے. ثانی کے بعد ہاں، گل سمجھی کہ نہیں؟ اگر اس کے بعد ایک حرف ہے تو اس کا تو اعتبار نہیں، وہ محلے اعراب ہے. اگر 2 ہیں تو پہلے کو کسرہ دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے. اگر 3 ہے تو پہلے کو کسرہ دینا ہے، دوسری جگہ یا ساکن ہوگی، تیسرے کا اعتبار نہیں ہے. یہ طریقہ ہے کیا بنانے کا؟ اول کو ضمہ، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی. ماں بعد ایک ہے تو وہ محلے اعراب ہے، 2 ہے تو پہلے کو کسرہ، دوسرا محلے اعراب ہے، 3 ہے تو پہلے کو کسرہ، دوسری جگہ یا ساکنہ، تیسرے کا ہاں. اور دیکھو درو علامت تصغیر کی کیا ہے؟ حرف اول مضموم ہوتا ہے، ثانی مفتوح ہوتا ہے، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لاتے ہیں. کہنے سبت لکھا مولوی ذیشان نہیں اتوں کو رکھ پڑا اتلے لین کے تھلے والے لین پہ دستا پہ ہاں لاتے ہیں.
ما بعد علامت تصغیر کے ایک حرف ایک حرف ہو یا دو، ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے. اگر ایک ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اس کی مثال پڑھیں. راجولن کی تصغیر بنائیں. راجولن کی را کو ضمہ دیا، جیم کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لے. یا علامت ماں باپ چونکہ ایک حرف ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں. کیا بن گیا؟ رزیلن، قرشن سے قریشن، قریشن. سمجھے کہ کوئی نہیں؟ دہرن سے ایشابہ سے. گل سمجھیجئے. انس سے انیس، یہ تصغیر ہے انس کی. کون؟ انیس. اگر دو ہوں تو اول مکسور ہوگا، دوسرے کا اعتبار نہیں ہے. ایو جڑا زاربن اسم فعل نہیں، زاربن، اس کی تصغیر بنائے. الف کو واو مفتوحہ سے بدلانا ہے. بدلا بڑا. دعات کو ضمہ دیا، رات کو ضمہ دیا، الف کو واو مفتوحہ سے بدلایا. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے. کیا بن گیا؟ زبیر. ماں بعد را پہلے مکسور ہے تو زبیر، تو آخری محلے راب ہے. کیا بن گیا؟ زبیر بن. مثال سمجھے کہ کوئی نہیں؟ اگر تین حرف ہوں تو اول مکسور ہوگا، دوسری جگہ اول سے مراد کون؟ جو اجات تصغیر کے بعد آئے گا اس کی بات ہو رہی ہے. اول مکسور ہوگا. کیڑا اول؟ تین ہے ان میں سے اول مکسور ہوگا، دوسری جگہ یا ساکن لائیں گے، تیسرے کا اعتبار نہیں ہے. اس کی مثال مزرابن کی بنائے تصغیر. مزرابن کی مزرابن، میم کو ضمہ دیا، داد کو فتح دیا. موزا آگے یا تصغیر کے لائے. مزے مزئی، را کو کسرہ دیا. کسرہ دیا، اس کے بعد الف ہے اس کو کیسے بدلایا؟ یا ساکنہ سے بدلا. کیا بن گیا؟ مزیری، مزیریبن. کیا بن گیا؟ مزیریبن بن گیا. مضروبن کی تصغیر بنائے. مضروبن کی مضروبن، میم کو ضمہ دیا، دعات کو فتح دیا. شابہ شابہ. را تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے یار. جگہ یا علامت تصغیر، مزے بن گیا. مزئی بن گیا. ماں بعد کو کسرہ دیا، بعد کو کسرہ اس دیا. کے بعد واو ساکنہ اس کو یا سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ مزیری، مزیریبن بن گیا. مزیریبن بن گیا. کمال ہے یار. اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ یہ قانون آپ نے پڑھ لیا کس کا؟ جمع اقسام بنانے کا اور تصغیر بنانے کا. نہیں سمجھ آیا تو پھر پوچھو. آئندہ جس ٹائم پوچھنا ہے بناؤ تو منٹ بنا کے دینی کرنی ہے. جمع اقسام یوں بنتی ہے کہ اول ثانی کو فتح، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسام. تصغیر یوں بنتی ہے اول کو ضمہ، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر. تو تصغیر کے لیے شرط نہیں ہے کہ اسم کے تین حرف ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، کوئی بھی وہ بن جاتی ہے. جمع اقسام کے لیے شرط ہے کہ اس کے تین حرف نہیں کم از کم کتنے ہوں؟ چار ہوں گے تو الف کے بعد والے کو کسرہ، دوسرے کا اعتبار نہیں. اگر تین ہے تو بعد والے کو کسرہ، دوسری جگہ یا ساکنہ، تیسرے کا اعتبار نہیں ہے. اور یہی قانون ہے تصغیر میں بھی. کچھ پلے پئی کہ کون نہیں مولے مقصود کہ جماعت نہ کرانے ذرا سبق بھی نہیں پکانا کرنا. اچھا جی آپ ایک سوال جواب سمجھیں کہ تو پڑھ کے پڑھے عبارت. اگر کسے سوال بس اگر کوئی شخص سوال کرے کہ تم نے کہا ہے کہ اگر یا تصغیر کے بعد دو حرف ہوں تو اول مکسور ثانی کا اعتبار نہیں. اجے ہونا کیا ہے کہ کوئی نہیں. اور اگر تین حرف ہوں تو اول مکسور ہوگا، ثانی یا ساکنہ ہوگی، تیسرے کا اعتبار نہیں ہے. یہ بھی گلا کی کہ نہیں؟ ہم مثالیں دکھاتے ہیں تمہارا یہ قانون ٹوٹا ہوا ہے، جاری نہیں ہوتا. یہ حکم تمہارا منقوض شدہ است، ٹوٹا ہوا ہے. ہم مثالیں دکھاتے ہیں کہ تصغیر بنائی ہے لیکن یہ قانون اس پر جاری نہیں ہوا. زربا کون؟ اس کی تصغیر بنائیں. زرے با
ما بعد دو حرف ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی نہیں؟ با اور الف مکسورہ، تو کیا کرنا چاہیے تھا ما بعد والے کو؟ کسرہ دینا چاہیے. لیکن یہاں کسرہ نہیں ہے نا، تصغیر سنائی نہیں جی باپ جی چبڑے جاؤ زوربا زوربا یان زوربا یا تو زورا بن وہی پڑھنی ہے کہ تو سوال کیا ہے کہ یا تصغیر کے بعد دو حرف ہیں تو پہلے کو، لیکن نہیں ہے. کلام عرب میں زریبا استعمال ہوتا ہے تو قانون ٹوٹ گیا کہ کوئی نہیں؟ کہ اگر ماں بعد کتنے ہوں تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں ہے تصغیر ہے، حرف دو ہیں تو کسرہ. ایک مثال کہ یا تصغیر کے بعد دو حرف ہیں، اول مکسور نہیں ہے. اچھا جی، سکران، سکران کتنے حرف ہیں؟ سک را ن 5. تصغیر سین کو ضمہ، کاف کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر سکے، کیا بن گیا؟ اس کے بعد ران 3 الف ہے، را الف اور، تو قانون کے مطابق را کو کیا دیتے؟ الف کو کیا کرتے؟ تو نون تو محلے راب ہے تو یہ بنتا سکیرین. کیا بنتا؟ حالانکہ تصغیر سکیران ہے، تصغیر کیا ہے؟ تو یہاں بھی قانون ٹوٹ گیا. سمجھے بات؟ یہ سوال ہے. اسی طرح اجمال کتنے حرف ہیں؟ اجمال تصغیر بنائے نا اجمال کی، الف کو ضمہ، جیم کو فتح، اوجا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر اجائے، ما بعد میم الف لام 3 حرف ہے کہ نہیں؟ تو قانون کے مطابق میم کو کیا دینا چاہیے تھا؟ الف کو، تو بنتا اجائے میلن. کیا بنتا؟ حالانکہ تصغیر آتی ہے اجائے مال، تصغیر کیا آتی ہے؟ تو یہ 3 مثالیں ہیں سوال کی. زربا کی تصغیر زریبا، سکران کی تصغیر سکیران، اجمال کی تصغیر اجائے مال. ماں بعد 2 ہیں، پہلے کو کسرہ نہیں ہے، ماں بعد 3 ہے، پہلے کو کسرہ نہیں ہے، دوسری جگہ یا ساکنہ نہیں ہے. بات سمجھیے؟ یہ سوال ہے. تو جواب نظر ہے کو نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے. یہ قاعدہ 99% انجی ہو گئے تھا، 99 1% خلاف بھی آ سکتا ہے. لہذا کوئی سوال نہیں ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایسا بس کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ اکثریہ کلیہ نہیں ہے. اکثریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر یہ اس طرح ہوگا، کبھی کبھار کچھ مثال اس کے خلاف بھی آ جائے گی. بات سمجھی ہے؟ تو یہ 3 مثالیں جو خلاف تھی انہوں نے آپ کو بتا دی ہیں. زریبا، سکیران، اجائے مال، کچھ چند اور لفظ بھی ہوں گے وہ بھی سارے آ جائیں گے. تو یہ جتنے زربا جو مؤنث ہے اس کی جتنی بھی تصغیریں، نصرہ، نصیرہ، علماء، علیما، منا، منیا، شرفا، شریفا، ساری پڑھی ہیں کہ نہیں؟ وہ ساری اس طرح آتے ہیں، وہ ساری مثالیں سوال بن سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہے جی. گل سمجھیے؟ کیا قانون پڑھا آج آپ نے؟ ابھی قانون تو آگے آ رہا، مطلب آگے ہے جی. یہ چند ایک ابتدائی باتیں قانون کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا ہے. پھر واو الف یا کے 3 نام پڑھے ہیں. تینوں ناموں کی وجہ تسمیہ پڑھی ہے کہ ان کو علت کیوں کہتے ہیں، لین کیوں کہتے ہیں، مدہ کیوں کہتے ہیں. پھر تعریفیں بھی پڑھی ہیں، علت کس وقت ہوتے ہیں، لین کس وقت ہوتے ہیں، مدہ کس وقت ہوتے ہیں جی. بات سمجھیے؟ اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ پڑھا آپ نے کہ جو ہے نا حرف زائدہ کون ہوتا ہے، حرف زائدہ کون ہوتا ہے. اس کے بعد جمع اقساء بنانے کا طریقہ پڑھا ہے. جمع اقساء بنانے کا طریقہ آپ نے پڑھا ہے، طریقہ. بات سمجھیے؟ اس پر ایک سوال ہے دواب بو والا، اس کا جواب ہے کہ اصل میں یہ دواب بے بو ہے. پھر آپ نے تصغیر کا طریقہ پڑھا ہے کہ تصغیر کس طرح بنائی جاتی ہے. پھر اس پر سوال ہے کس کے ساتھ؟ زریبا کے ساتھ، سکیران کے ساتھ، اجائے مال کے ساتھ. تو جواب دیا کہ یہ قاعدہ